یہ سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ جو بیت رضوان والے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا. اب یہ شیعہ جو حضرات ہیں وہ سوچتے ہیں کہ اللہ ان سے راضی نہیں ہوا. ظاہر ہے کہ جب وہ ان کے مخالف ہیں تو ان کا یہی ماننا ہے کہ اللہ ان سے راضی نہیں ہوا. اور ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کرام کے نام لے کے کہہ دیے کہ یہ سب جنتی ہیں. ایک بات نہیں نا پھر لمبا آیت میں جو آیا نا کہ لقد رضی اللہ عنہ المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ. ہاں جی. ایک تو اس سے ہم جو نکالتے ہیں کہ اللہ قیامت تک لیے ان سے راضی ہو گئے. یہ بھی ہماری طرف سے نا دھاندلی ہے, ایسی بات نہیں. اللہ صرف اس وقت راضی ہوا جب وہ بیعت کر اذ یبایعونک. وہ جو کارنامہ تھا نا کہ بالکل کفار کے گڑھ میں ہتھیار ہے کوئی نہیں, عمرہ کے لیے گئے ہوئے ہیں, مگر آپ موت پر بیعت لے رہے ہیں کہ ہم نے خام خواہ تو پیچھے نہیں ہٹنا, مرنا پڑا. تو لوگوں نے جب یہ جرأت دکھائی کہ موت پر بیعت کر لی تو اللہ اس سے راضی ہوا. یہ کہا اذ یبایعونک, جب وہ بیعت کر رہے تھے ان کے اس عمل سے اللہ خوش ہوا. اور ساتھ کا مومنین سے, اس لیے اور ماں خود بھی مانتے سنی کہ اگر ان میں کوئی منافق تھا ججمنٹ کہہ جیسا اس سے راضی نہیں ہوا, مومنوں سے راضی ہوا. اب جھگڑا یہی پڑ گیا کہ جب شرط لگائی کہ مومنوں سے راضی ہوا اور اس وقت راضی ہوا جب یہ بیعت کر رہے تھے, وہ بڑا اہم معاملہ تھا. آگے کی بات نا آخر میں ٹکڑا پڑے قرآن میں دیں نا ذرا, یہ بہت اہم بات ہے جو لوگوں کو سمجھنی چاہیے. آخر میں شرط لگائی جس پر شاہ عبد القادر بھی کہتے ہیں اللہ یار کسی کو پوری تسلی نہیں دیتا کہ وہ مطمئن ہو جائے کہ اب میں پکا ہی جنتی ہو گیا. آخر میں بات کہی اسی آیت کا ٹکڑا وہاں سے پڑھنا. اللہ اکبر. یہ جب ختم ہوتی ہے نا پھر اللہ تعالیٰ کہتا وعد اللہ الذین, یہ آیت ہے جو پڑھتے ہیں ہم محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار. آخر میں وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجر عظیم. کہ ان میں سے جن کا اوپر ذکر تھا نا اصحاب, ان کا ان میں سے جو ایمان لائے اور نیک کام کیے ان کے لیے اللہ کا وعدہ بخشے. منہم کہہ دیا سارے, پتہ چلا کئی ان میں سے نہیں نیک عمل پر رہیں گے, ایمان پر نہیں رہیں گے. وعدہ صرف ان سے. اب کس پر یہ قیامت کے دن پورا اترتا یہ غیب کہہ نہیں سکتے. اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 10 نام لے لیے نا, 10 نام دے کر وہ ہمارے یہاں روایت ہے. اب ہمارے ہی کئی عالم نہیں مانتے کہ کوئی نہیں ہے اشرا مشرا کی روایت کی. کیونکہ اس کے شروع میں آتا نا کہ جب یہ بیان کی ہے حضرت سعید ابن زید نے جو حضرت عمر کے بہنوئی تھے اور انہیں 10 میں سے ہیں, وہ کوفہ کی مسجد میں تھے. حضرت حسن رضی اللہ 10 بردار ہو گئے تھے. امیر معاویہ کوفہ میں آئے, یہ بھی تخت پر بیٹھے تھے, مغیرہ بن شعبہ بھی تھے, اور لوگوں کو باری باری کھڑا کر کے نا مسجد میں تو لعنت کرواتے تھے. تو حضرت سعید نے کہا یہ کس کو لعنت کرتے ہیں؟ کہا علی کو. انہوں نے کہا توبہ توبہ, اس ظالم کو دیکھو, اس شخص پر لعنت کر رہے ہیں جس کے بارے میں میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں میں نے خود حضور سے سنا کہ ابو بکر جنتی, عمر اور علی کا بھی ذکر کیا. کہا اللہ کے رسول نے کہا یہ ظالم لفظ کا کہ اس ظالم کو دیکھو, اس پر لعنت ہو رہی. اب یہ ٹکڑا ان کو اہل سنت کو نقصان دے کہ ظالم کا اور کا لعنت کرا, تو یہ خود بھی پھر جان چھڑاتے ہیں کہ یہ کوئی نہیں. اس لیے یہ روایتیں جو ہے نا تنہا ایک آدمی کی روایتیں راویوں سے سنی. اس لیے اگر شیعہ یہ کوئی کہتا یار مجھے ان راویوں پر اعتماد نہیں, گروہ بن گئے تھے, ہر پارٹی کے لوگوں نے اپنے اپنے گروہ کے حق میں ہتھیار بنائے ہیں, میں نہیں مانتا, تو اس نے رسول اللہ کا نہیں بچہ انکار کیا کہ حضور نے فرمایا پھر میں جنتی نہیں مان رہا. اس نے کہا یہ سٹوری گڑی ہوئی, جیسے گاندھی صاحب وغیرہ کہتے ہیں کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول, اسی لیے ہم جو آبادیاں ہیں یا خوارج وغیرہ وہ بھی نزول عیسیٰ کے منکر ہیں. یہ نہیں کہتے کہ کافر ہے, جو کہے نہیں اترنا کافر, وہ کافر شافر کوئی نہیں. ٹھیک ہے ہمارے نزدیک ان کا اترنا برحق ہے, مگر اگر کوئی منکر ہے تو کئی گروہ مسلمانوں کے پہلے بھی انکار کرتے ہیں. کافر کہنے کی بات بس, اور کوئی نہیں. اچھا آپ اسے